یہ جو سبح اسم ربک الاعلی اس کے تحت تفسیر روح البیان میں ہے کہ قرآن مجید برہان رشید میں ایک آیت نازل ہوئی فسبح باسم ربک العظیم، یہ آگے چل کے آئے گی سورہ اس کے اندر ہے، تو پھر اس کی میں تفسیر کروں گا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو سبحان ربی العظیم یہاں سے آپ نے اخذ فرمایا کہ آپ نے فرمایا اجعلوها فی رکوعکم، فرمایا یہ جو سبحان ربی العظیم والی تسبیح ہے، فرمایا اس کو تم نے اپنے رکوع میں شروع کرنا ہے، یہ حضور نے خود فرمایا۔ اور سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح خود ارشاد فرمائی۔ اور یہ کیسے روح البیان میں ایک روایت لکھی ہے، آپ کو بڑا مزہ آئے گا۔ یہ تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ جو ہم سجدے میں کہتے ہیں، یہ سب سے پہلے حضرت میکائیل علیہ السلام نے فرمائی تھی۔ اور وہ کیسے، یہ بھی سن لیجئے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، باری تعالیٰ مجھے نہ طاقت دے تاکہ میں تیری سلطنت کو دیکھ سکوں۔ اللہ نے 5000 سال اڑنے کی طاقت عطا فرمائی۔ کتنے ہزار سال؟ بعض علماء نے 10,000 سال بھی لکھے ہیں۔ اللہ نے پر بھی عطا کی، طاقت بھی عطا کی، آپ اڑتے رہے لیکن ساری سلطنت نہ دیکھ سکے۔ پھر کہا باری تعالیٰ ایک مرتبہ مجھے پھر طاقت دے۔ اللہ نے پچھلے کے برابر اور ڈبل عطا کر دی، یعنی اگر 5 تھی تو 10,000، اگر 10 تھی تو 20,000 سالوں کی اللہ نے پھر طاقت دے دی۔ انہوں نے پھر اڑنا شروع کر دیا، اور فرشتہ اور اس کی رفتار کتنی ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہو، لیکن اللہ کی سلطنت تک پھر بھی نہ پہنچ سکے۔ تیسری مرتبہ پھر اجازت مانگی، پھر نہیں پہنچ سکے۔ آخر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر دیا، اپنا سر میکائیل علیہ السلام نے سجدے میں رکھا اور وہاں کرے سبحان ربی الاعلیٰ، اتنا میں اڑا، اتنا اڑا، پر اے میرے رب تو سب سے بڑا ہے، تیری سلطنت بھی سب سے بڑی ہے۔ یہ سب سے پہلے حضرت میکائیل علیہ السلام نے فرمایا تھا، یہ تفسیر روح البیان میں لکھا ہوا ہے۔ اور اگلی بات بھی سننا ذرا، جب آپ نے یہ فرما دیا تو اسی دن سے یہ حکم جاری کر دیا گیا کہ سجدے کے اندر یہی تسبیح پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور اسی جگہ پر ایک اور روایت بھی ہے، یہ بھی سن کے آپ کو بڑا لطف آئے گا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام وہ آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خدمت اقدس و انور میں، تو حضور نے فرمایا کہ یہ جو سبحان ربی الاعلیٰ ہے ذرا اس کی برکت مجھے بتا۔ یہ جو ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں نا، اسے شوق بڑھتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا جبرائیل میرے سامنے سبحان ربی الاعلیٰ کی ذرا برکت بیان کر، فضیلت اور شان بیان کر۔ تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ، جب کوئی بندہ سجدے میں سر رکھ کے یہ کہتا ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتوں دیکھو میرا بندہ مجھے کیا کہہ رہا ہے۔ تو وہ فرشتے کہتے ہیں بالکل ہم سن رہے ہیں۔ فرمایا تم گواہ ہو جاؤ، ہم اس کو اتنا ثواب دیں گے کہ اگر دنیا کے سارے پہاڑ، دنیا کی ہر شے، یہاں تک کہ لوح و کرسی اگر پلڑے میں رکھ دی جائے تو ان کا بھی اتنا وزن نہیں ہوگا جتنا ایک مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کا وزن آ جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ یہ سبحان ربی الاعلیٰ سر سجدے میں رکھ کے کہنا کیا شے ہے؟ یہ شے ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت کے پیارے حبیب علیہ السلام کو جناب جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے حبیب، جب کوئی بندہ سر سجدے میں رکھ کے یہ سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے، اللہ رب العزت ایک تو اس کو اتنا ثواب دیتا ہے، اور دوسرا میرا رب فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس کی بخشش فرما کے اس کو جنتی بنا دیا ہے۔ صدقے جاواں کہیں مڑ بھی سبحان اللہ تو ڈھلے پہ بیٹھے نے۔ اور سنیے میں آپ کو ایک اور روایت بھی سنا دیتا ہوں۔ فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ یملأان ما بین السماوات والارض۔ اب یہ اس کا ترجمہ سنیے۔ فرمایا جب کوئی بندہ سبحان اللہ کہے یا الحمدللہ کہے، فرمایا زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اگر اس خلا کو بھر دیا جائے تو پھر بھی سبحان اللہ کا ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو یہاں بیٹھ کے چپ شاہ بن کے منہ گھوٹ کے بیٹھے رہتے ہو تو انہوں کچھ بھی نہیں لبدی، کسی بھول میں نہ رہنا، یہ آپ کو بولنا چاہیے۔ پتہ نہیں کیا چپ کا روزہ رکھ کے، چپ کا روزہ ہماری شریعت میں حرام ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یہ اچھا کئی ایسے بھی ہیں ہمارے یہاں بیٹھنے والے، جب میں دیکھتا ہوں تو سبحان اللہ، او میرے ویک کرنا کیوں آ دے ہو، او دے واسطے آکھو نا، پھر تو لطف بھی آئے۔ جب میں دیکھتا ہوں تو بول لیتے میرے ویک، میرے ڈر تو آکھیا تھا، کیا آکھیا جناب؟ تو اس بیٹے باتیں اپنی بند کریں، میری طرف دیکھیں آپ۔
تو یہ اصل بات ہے جو میں آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سبحان اللہ کہنا ہے، اور پچھلے جمعے میں نے صوفیانہ لہجے میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ صوفیاء کہتے ہیں سبحان کا معنی ہوتا ہے یا اللہ تو پاک ہے، اور جب بندہ بار بار کہتا ہے تو پاک ہے تو پاک ہے تو پاک ہے، تو اللہ فرماندا بھی یہ مینوں ہی پاک آکھی جاندا تے اینوں پاک کس نے کرنا ہے؟ اللہ اسے بھی پاک فرما دیتا ہے۔ اب آج سمجھ آئی آپ سبھی حضرات کو؟ تو یہ سبحان ربی الاعلیٰ کے تحت کچھ باتیں تھی، میں نے کہا چلو آپ کو عرض کر دیں، برکت ہو جائے گی۔ تو یہ تسبیح ضرور پڑھا کریں۔ اور یہاں پر ایک بات اور بھی سن لیں، ہمارے دین میں اور اسلام میں حکم یہ ہے، سنت یہ ہے کہ جب ہم اوپر سے نیچے کی طرف اتریں تو ہم نے سبحان اللہ کہنا ہے۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ اوپر سے نیچے کی طرف اتریں تو کیا کہنا ہے؟ اور جب نیچے سے اوپر کی طرف جانا ہے تو ہم نے کہنا ہے اللہ اکبر۔ تو اب اس کا کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ اکبر کا معنی ہے بلندی۔ میں ایک سادہ بات، اللہ اکبر یا اللہ تو سب سے بڑا ہے، یہ اس کی بلندی کی جانب اشارہ ہے۔ تو جب بندہ بلندی کی طرف جاتا ہے نا، تو بندہ جب اللہ اکبر کہتا ہے تو گویا وہ یہ کہتا ہے کہ یا اللہ میں جتنا بھی بلند ہو جاواں پر ساڈے تو بلند تو ہی ہے نا۔ توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے؟ تو یہ اللہ اکبر، بلندی پر چڑھتے ہوئے کیا کہنا ہے؟ وہ آپ سیڑھی پر چڑھیں یا ویسے پل آ جائے یا پہاڑ آ جائے یا ویسے ٹبی شبی آ جائے، بس چڑھنا ہے، گڈی چڑھنا ہے، آپ اللہ اکبر کہیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ اس بلندی سے بھی بلند اپنے رب کو سمجھتا ہے۔ اچھا جب نیچے آنا ہے تو پھر سبحان اللہ کیوں ہے بھائی؟ یہ بھی سن لیجئے، نیچے آنا یہ عاجزی کی علامت ہے، نیچے جانے کی علامت ہے۔ اس وقت ہم سبحان اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ یا اللہ تھلے میں تو جاندا پیا پر تو ہے پاک، ان چیزاں تو تھلے نہیں آ سکتا، تیری ذات کے لیے صرف بڑائی ہے، نیچے والا پہلو تیری ذات کے لیے نہیں ہے۔ یہ اصل پہلو ہے۔ یہ سوال تھا اور اس کا جواب بھی ہے کہ نیچے اترتے وقت اللہ اکبر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ نیچے آنا یہ نیچائی ہے، یہ ڈھلان ہے، اور اللہ کی ذات کے لیے اونچ ہے، نیچ نہیں ہے۔ تو بندہ اپنی زبان سے اقرار کرتا ہے کہ نیچے میں آ رہا ہوں پر ربا سونے تو پاک ہے۔ اب سمجھ آئیے آپ حضرات کو؟ تو یہ اونچے جانے کے لیے جب بھی آپ کہیں جانا پڑے تو آپ اللہ اکبر پڑھا کریں، اور جب نیچے کی جانب اتریں تو کیا کہنا ہے؟ صدقے جاواں موڑ چوپ شاہ بنے بیٹھے ہو۔